اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ کو ایک اور ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کو قائم ہوئے تقریباً 76 ایئرس ہو چکے ہیں اور اس طویل عرصے کے اندر پاکستان پہ جہاں جغرافیائی معاملات پہ حملے ہوئے، وہیں اس کی نظریاتی سرحدوں پر بھی بے تحاشا حملے ہوئے، جس کے نتیجے کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم اپنے اکابرین کو بھی بھول گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تحریک پاکستان کے جو رہنماؤں کو ہم نے بھلا دیا ہے، ان میں ایک بہت بڑا نام جناب علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ علامہ اسد اور تمام پاکستان تحریک کے رہنماؤں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ اسی مشن اور اسی سلسلے کے اندر سرزمین بر صغیر ہجرت کر کے آئے۔ اگر ہم ان کی بات کریں تاریخ کی، ان کے مذہب کی، تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ یہودی تھے اور پیشے سے صحافی تھے۔ دوران صحافت ان کو بیت المقدس جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اسلام سیکھنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور وہاں تقریباً 6 سال قیام کیا۔ جب علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے جغرافیہ کا جائزہ لیا تو بر صغیر وہ واحد جگہ تھی جہاں پر اسلام کی بقا کی جدوجہد ہو رہی تھی، تحریک خلافت جہاں پر پروان چڑھ رہی تھی اور مسلمانوں کی آخری مرکزی حکومت کی بقا کے لیے جنگ کی تیاریاں جاری تھیں۔ تو علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین بر صغیر کا رخ کیا۔ بر صغیر آنے کے بعد جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور تحریک پاکستان سے جڑے۔ بعد ازاں جب پاکستان بنا، یہاں سے علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کردار شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم تمام معاملات کا جائزہ لیں تو پاکستان کو تمام چیزیں وراثت میں ملی ہیں، لیکن ایک ادارے کے علاوہ، وہ ادارہ قائد محترم جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خود بنایا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت کی تشریح کرے، اس کی تشہیر کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ اس ادارے کا نام تھا اسلامک ریکنسٹرکشن آف پاکستان۔ اس کے علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ سربراہ بنائے گئے، لیکن قائد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حالات نے جس طریقے سے ڈرامائی صورتحال لی، اس کے بعد علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کو سفیر بنا کے UN بھیج دیا گیا۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے کہ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے کو جب بلو پاسپورٹ دیا گیا، اس دور میں بلو بریٹن پاسپورٹ چلتا تھا کہ آپ اس پاسپورٹ پہ UN جائیں، لیکن علامہ اسد رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں، لہٰذا مجھے اپنے ملک کا پاسپورٹ دیا جائے۔ تو یوں علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کو پہلا پاسپورٹ ملا پاکستان کا، اور دنیا بھر کے اندر، اقوام عالم کے اندر پاکستان کی ترجمانی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس لحاظ سے علامہ اسد رحمہ اللہ پاکستان کے پہلے شہری ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس ادارے کے اندر پراسرار آگ لگائی گئی، جس کے بعد تمام ریکارڈ، تمام جو انہوں نے محنت کی تھی بر صغیر کے اندر، وہ تمام کی تمام تلف ہو گئی اور اشرافیہ کے ظلم و جبر سے دل برداشت ہو کے علامہ اسد رحمہ اللہ نے بعد ازاں پاکستان کو خیرباد کہہ کر ہمیشہ کے لیے اسپین چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی آخری لمحات گزارے۔ اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کریں تو علامہ اسد رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، روڈ ٹو مکہ لکھی، اسلام آف کنٹرول روڈ لکھی، اسی طریقے سے دا میسیج لائف آف قرآن لکھی، اور یہ وہ تصانیف تھیں علامہ اسد رحمہ اللہ کی جو کہ ایک بہت بڑی جو سمجھی جاتی ہیں، ایک مطلب کہ ایک تحقیقی نوعیت کی کتابیں تھیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمت کی پاکستان بننے کے بعد، یہ اس بات کی واضح دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ جو پاکستان کی ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو علامہ اسد سمیت تمام اکابرین کے نام جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان کے لیے سیاست کی،
اور ہندوؤں کے ظالمانہ جبر سے ہمارے کو خلاصی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تمام اکابرین کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔